رب سلم علی رسول اللہ، رب سلم علی رسول اللہ، مرحبا مرحبا رسول اللہ، مرحبا مرحبا رسول اللہ۔ بہت اچھا پڑھے آپ لوگ۔ ایسے ہی درود کبھی بھی آپ کو پڑھنے کے لیے کہا جائے نا تو کم سے کم پڑھیے آپ لوگ بھی۔ ایک بار آپ درود پڑھیں گے نا تو مولا تعالیٰ آپ پر 10 مرتبہ رحمت بھیجتا ہے۔ کتنا بہترین سودا ہے یہ۔ آج کوئی بھی شخص کسی بھی موقع سے گھاٹے کا سودا نہیں کرنا چاہتا ہے، لیکن جہاں دین کی بات آتی ہے وہاں لوگ گھاٹے کا سودا کر لیتا ہے۔ حضرات محترم، آپ نے ابھی مجھ سے پیشتر خطیب سے سنا کہ اسلام کو ہر وقت ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ سوشل میڈیا میں آپ لوگ دیکھتے ہوں گے کہ جہاں بھی دیکھو تو مسلمانوں کی بات، مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے، کہیں مارا جا رہا ہے، کہیں ذلیل کیا جا رہا ہے، کہیں رسوا کیا جا رہا ہے، کہیں جو ہے ان کے بہو بیٹی کی عزت کو تار تار کیا جاتا ہے، لیکن انہیں پتہ نہیں ہے یہ اسلام کبھی مٹا تھا نہ مٹے گا، کیونکہ اس کو فروغ دینے والے آمنہ کے لال ہیں، مدینے کے ہلال ہیں۔ اس سے بڑے بڑے دجال اسلام کو مٹانے کی کوشش کیا لیکن مٹا نہ سکا۔ 1 ہوا، 2 ہوا، 3 ہوا، 4 ہوا، جب 39 ہوا نا تو کہا کہ اب 40واں ہونے نہیں دیں گے۔ لیکن میرے دوستو، جس نے اعلان کیا، جس نے کوشش کی، 40واں مسلمان وہی ہوا۔ تو اسلام تھا، میرے ساتھ آپ بھی کہیے اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا۔ اسلام تھا، اسلام ہے، بولیے ہاتھ کو اٹھا کر، اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا۔ قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا۔ بھلے ہم اور آپ ان کو تاکوں میں سجا کر رکھتے ہیں، ان کو پڑھتے نہیں ہیں، ان کی اگر آپ قرآن کو پڑھ کر اپنائیے، یقیناً میرے دوست قرآن کو پڑھ پڑھ کے لوگ کہاں کہاں پہنچ گئے۔ کمپیوٹر کو ایجاد کیا قرآن سے، اور جتنے بھی جو ہے لوگوں نے کارنامے انجام دیے ہیں وہ قرآن کو پڑھ پڑھ کر دیا ہے، لیکن مسلمانوں کو صرف تلاوت کرنا آتا ہے۔ قرآن کے رموز، قرآن کے اسرار، قرآن کے باریکیاں، قرآن کے ترجمے کہاں لوگ پڑھتے ہیں، قرآن کی تفسیر کہاں پڑھتے ہیں۔ ہم لوگ بچوں کو کیا پڑھاتے ہیں؟ قرآن کی تلاوت، ہے نا، ناظرہ۔ قرآن صرف ناظرہ نہیں ہے نا، اس کی ترجمہ دیکھیے، اس کی تفسیر دیکھیے، اس کے واقعات کو دیکھیے کہ قرآن میں کیا کیا ہے۔ میرے دوستو، قرآن کو پڑھیے، اس کو سینے سے لگائیے۔ صرف قرآن پڑھنے سے 10 نیکیاں ہے، ایک حرف پڑھو تو 10 نیکیاں، اگر اس پر عمل کرو تو مولا تعالیٰ کتنی نیکیاں دے گا، اس کا کوئی حد و حساب نہیں ہے۔ مولا تعالیٰ چاہے تو 70 بھی دیتا ہے، اور 70 ہی میں محدود نہیں بلکہ 700 تک دیتا ہے، اور پھر آپ اور ہماری خلوص اور نیت پر بات ہے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے انما الاعمال بالنیات۔ بخاری شریف کی جو پہلی حدیث ہے، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، کیسی آپ کی نیت ہے ویسے ہی عمل ہے۔ حضرات محترم، درود پاک کی بات چلی تھی تو چند کلام میں، چند شعر میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، دعاؤں کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں۔ یہ جو محفل ہوتی ہے نا، وہاں پر رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، انوار چھا رہے ہیں۔ شاعر لکھتا ہے کہ رحمت برس رہی ہے، انوار چھا رہے ہیں، رحمت برس رہی ہے، انوار چھا رہے ہیں، انوار چھا رہے ہیں، اور پڑھ لو درود لوگو
جب تو جبریل نے خبر دی، پیدا ہوئے نبی جب تو جبریل نے خبر دی، پیدا ہوئے نبی جب تو جبریل نے خبر دی کہ لوگ انبیاء کے سردار آ رہے ہیں، سردار آ رہے ہیں۔ اور قیامت کے دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سب کے سب پریشان ہوں گے، کوئی برسوں کے بھوکے ننگے ہوں گے اور کوئی ٹکنوں تک ڈوبا ہوگا پسینے سے، اتنی گرمی ہوگی، اس کی تپش اتنی ہوگی، کیونکہ ابھی سورج کتنی دوری پر ہے اس کی تاب ہم نہیں لا سکتے ہیں، گرمی میں پریشان ہو جاتے ہیں، پسینہ سے سرابور ہو جاتے ہیں، لیکن آپ کو سب کو، ہم کو، علماء کو اور عام ناس لوگوں کو یہ پتا ہے کہ قیامت کے دن سوائے نیزے کے سورج ہوں گے، اس وقت کتنا پسینے سے لوگ ڈوبے ہوں گے، کوئی ٹخنوں تک ڈوبے ہوں گے، کوئی گھٹنوں تک ڈوبے ہوں گے، کوئی کمر تک ڈوبے ہوں گے، کوئی جو ہے سینے تک، کوئی چھاتی تک، کوئی داڑھی تک، کوئی بالکل بالکل پیشانی تک ڈوبے ہوں گے۔ عمل کے اعتبار سے جو جیسا ہوگا وہ اتنا کم ڈوبا ہوگا۔ حضرات محترم، اس نفسی کے عالم میں جو نبی سے محبت کرتے ہیں، نبی پر درود بھیجتے ہیں، تو ان کے نواسے امام حسین ان کو بلائیں گے اپنے نانا کی بارگاہ میں اور پکڑ کر انہیں جنت میں لے جائیں گے۔ کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ شاعر لکھتا ہے کہ میدان حشر میں جو، میدان حشر میں جو آ کر حسین بولے، میدان حشر میں جو آ کر حسین بولے کہ جنت میں آؤ لوگو، جنت میں آؤ لوگو، نانا بلا رہے، جنت میں آؤ لوگو، نانا بلا رہے گے، نانا بلا رہے گے، نانا بلا رہے گے۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کیا ہے، رب ارشاد فرماتا ہے کہ رسول پاک کی ذات تمہارے لیے بہترین اسوہ ہے، رسول پاک کی ذات تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے، رسول پاک کی زندگی کو تم اپنا لو، رسول پاک کی چلنے کو اپنا لو، رسول پاک کی اٹھنے کو، بیٹھنے کو، جو ہے پھرنے کو، کھانے کو، پینے کو، اس کے طرح جو ہے اسے اپنا لو، اس کو اپنا نمونہ بنا لو، یقیناً تم یہاں بھی کامیاب رہو گے اور وہاں بھی کامیاب رہو گے۔ حضرات محترم، اس محفل کو بڑی محنت اور بڑی مشقت سے جناب نور بابو صاحب نور بابو صاحب نے سجایا ہے، اور اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ اپنے بچوں کی عقیقہ کرنا ہے۔ اس محفل کا جو منشا ہے، مقصد ہے، وہ عقیقہ سے تعلق رکھتا ہے۔ حضرات محترم، عقیقہ کرنا سنت ہے۔ میں چند ہی جو ہے باتیں آپ تک پہنچاؤں گا جو اس محفل سے مناسبت رکھتا ہو۔ حضرات محترم، زیادہ گفتگو میری نہیں ہوگی، کیونکہ جو ہے عقیقہ کہتے کس کو، عقیقہ کرنا سنت ہے۔ جب بچہ کوئی پیدا ہونا، بچہ کبھی بھی کسی کے گھر بچہ، چاہے بیٹی ہو چاہے بیٹا ہو، بچہ پیدا ہو تو ماں باپ کا حق ہے کہ سب سے پہلے اس کے کان میں اذان دیا جائے۔ دائی ہو، کوئی بھی ہو، وہ زیادہ زور سے نہ بولے، بلکہ سب سے پہلے کوئی بھی بچہ پیدا ہونا تو اس کے کان میں اذان کہنی چاہیے، دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت۔
اقامت جو ہے نماز میں جو کہتے ہیں نا تکبیر، دائیں کان میں آذان کہنا ہے اور بائیں کان میں اقامت کہنا ہے، یہ ماں باپ کا حق ہے۔ پہلی آواز حالانکہ انہیں شعور نہیں ہوتا ہے، لیکن جو آذان ہے نا یہ ہم بچوں کے کانوں میں دلاتے ہیں، اس سے فائدہ کیا ہوتی ہے، اس سے بہترین آج ہمارے جو ہے گاؤں کے لوگ یا جو ہے بستی کے لوگ، قرب و جوار کے لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب کہ مرچھواڑا بات نہیں مانو، جلدی اٹھو کریں گے۔ کیسے اٹھے گا؟ آپ نے اذان نہیں دلوایا، کہ اذان دلوایا ہے تو جب اذان ہوتی ہے فجر میں بچہ جاگ جاتا ہے، بچہ بیدار ہو جاتا ہے، اس کی فطرت ہے۔ کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے نا، جس پاک میں ہے کلو مولد یولد علی فطرت الاسلام، کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اسلام کے فطرت میں پیدا ہوتا ہے۔ اس کے ماں باپ سے اگر مسلمان ہے تو مسلمان، اگر ہندو ہے تو ہندو، سکھ ہے تو سکھ، عیسائی ہے تو عیسائی، مجوسی ہے تو مجوسی، اس کے ماں باپ بناتا ہے۔ پریکٹیکل کے طور پر آپ کے کسی کے گھر، ہندو کے گھر کوئی بچہ پیدا ہوا لیکن آپ کے یہاں پلا بڑھا، اب بتائیے وہ کیا ہوگا؟ مسلمان ہوگا کہ نہیں؟ کیونکہ آپ نماز پڑھنے جائیں گے وہ بھی پڑھے گا، اور آپ کے یہاں پیدا ہوا ہے، لیکن کسی ہندو کے گھر، کسی سکھ یا کسی مجوسی، کسی یہودی کے گھر یا کسی عیسائی کے گھر وہ پلا بڑا ہے تو وہ چرچ میں جائے گا تو یہ بھی جائے گا، وہ دیپاولی میں دیپ جلائے گا یہ بھی جلائیں گے۔ حضرات محترم، تو ہر بچہ، جو بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اسلام کے فطرت میں پیدا ہوتا ہے، اور اس کے ماں باپ جو ہوتے ہیں اس کو وہ بنا دیتے ہیں۔ حضرات محترم، تو پہلی بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بچہ تو فجر میں اٹھ جاتا تھا، بچہ جو ہے اس کی عادت ہوتی تھی جو یہ اذان ہو وہ ہلا چلا کرنے لگتا ہے، لیکن ماں کیا کہتی ہے؟ بیٹا ابھی صبح نہیں ہوئی ہے، ابھی تک سوتے رہو، ابھی نہ اٹھ گئے، اس کی نیند میں خلل ہوتی ہے، جو نماز پڑھنا نہیں اس کو نماز نہیں پڑھنا ہے، یہ بیدار ہو گیا تھا۔ ہر بچہ، آپ اپنے گھر میں، آپ کے گھر بچہ ہوگا نا، وہ صبح اٹھ جاتا ہے اور وہ کرنے لگتا ہے، لیکن ماں اور باپ کیا کہتے ہیں؟ اے بیٹا ابھی صبح نہیں ہوئی، دن نہیں ہوئی، آگے سوتے رہو۔ اب بیٹے کو عادت پڑتی اتنی خراب کہ وہ اب اٹھتا ہی نہیں، اب 10 بجے اٹھے گا۔ اب تمہاری کائے کی شکایت ہے؟ تمہاری کائے کی شکایت؟ تو نے اسے، وہ تو جاگ جاتا تھا، وہ اٹھ جاتا تھا، سویرے اذان نہیں ہوتی تھی، اذان سے پہلے اٹھ جاتا تھا، لیکن ماں اور باپ کی غلطی یہ ہوئی کہ خود نماز نہیں پڑھتا تھا تو اس کو بھی کہا بیٹا سوتے جا، ابھی نہیں ہوئی صبح۔ اب وہ سو گیا تو اب اٹھتا ہی نہیں، 10 بج گیا، آپ جاؤ کھیتوں میں، آپ رہو، کام کرو، وہ ہے سویا ہوگا۔ تو میرے دوستو، بچہ کی جو میموری ہوتی ہے وہ کلین ہوتی ہے، وہ آپ جو بات ابھی ڈال دیں گے وہ بات وہ سیو کر لے گا زندگی بھر۔ بچوں کو کیوں حفظ کرایا جاتا ہے کم عمر میں؟ اس لیے کہ وہ اس کی میموری جو ہوتی ہے نا وہ کلین ہوتی ہے، اس پر جو بات ڈال دی جائے وہ بات کو سیو کر لیتا ہے، پوری زندگی اسے یاد رہے گا۔ ابھی ہماری عمر، آپ کی عمر، اس کے بڑے لوگ قرآن کو یاد کر سکتا ہے؟ ایک پارا نہیں یاد کرتا ہے پوری زندگی میں، کرے گا بھی تو بھول جائے گا، کیونکہ 1000 ٹینشن ہے دماغ میں، نہیں کر سکتا۔ اس لیے بچہ ہونا تو اس کے میموری میں غلط بات سیو ہونے مت دو، ڈیلیٹ کرو اس کو۔ اور لوگ کہتے ہیں میرا بچہ موبائل دیکھتا ہے، نہیں دیتے تو نہیں مانتا ہے، کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ آپ بیٹھ کر موبائل دیکھتے ہیں، آپ کا بچہ کبھی موبائل نہیں چھوئے گا، پکڑے گا بھی نہیں، دیکھے گا بھی نہیں۔ جہاں بچہ آپ کا ہو، ماں بھی نہیں دیکھے موبائل، باپ بھی نہیں دیکھے، یقیناً آپ ایسا کر کے دیکھیے، اس کے بعد اب مجھے کہیے کہ مرزا میرا بچہ موبائل دیکھتا ہے، نہیں دیکھے گا، کیونکہ جو کام آپ کریں گے نا آپ کے بچے کریں گے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ماں نماز پڑھتے، ساتھ ساتھ بچے بھی نماز پڑھتے، چھوٹے بچے، اس کو شعور نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، 2 سال 4 سال 5 سال کا بچہ جیسے جیسے ماں کر رہی ہے، جیسے جیسے باپ کر رہے ہیں، بچہ بھی ویسے ویسے کر رہا ہے۔ اور میرے دوستو، ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں، آج کل بچے جو ہے مسجد میں جاتے ہیں نا تو بڑے لوگوں کا کیا کام ہے؟ نماز خراب ہے، کہیں نہیں ہے ایسا مسئلہ۔ مفتی صاحب یہاں بیٹھے ہیں کہ کوئی بچہ آپ کے ساتھ اگر ہو تو وہ سب جو ہے منقطع ہو جائے، قطع ہو جاتا ہے۔ نہیں، طریقہ یہ ہے جیسے کوئی ایک ہی امام ہے اور ایک بچہ ایک آدمی ہے تو کیا کرے گا؟ ایک بچہ پیچھے کھڑا ہوتا ہے اس کے ساتھ اور امام آگے ہو جاتا ہے، کیوں؟ سب میں گنتی ہوتی ہے اس کی،
میرے دوست کو 7 سال کی عمر ہو نا، مولانا صاحب بھی کہہ رہے تھے 7 سال کی عمر ہو تو بچوں سے آپ کہو کہ بھئی نماز پڑھنے چلو، اور 10 سال کی ہو نا نہیں مانے تو مارو، پیٹ کر لے جاؤ اسے نماز تک، کیونکہ نماز ہی، اور پیٹیں گے کیسے بھائی؟ یہ تو خود نہیں پڑھتے ہیں، جو نہیں پڑھے وہ کہیں گے بھی تو اثر نہیں ہوگا، پہلے خود کو پڑھنا ہوگا، آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، خود ماں بھی پڑھے نماز، باپ بھی پڑھے نماز، دادا بھی پڑھے نماز، اور ایسے ایسے دادا آج کل ہے نا، ان سے نماز پڑھنے کے لیے کہیے گا تو کہیں گے مولوی صاحب ہمرا کی کوئی گناہ کری، ہمرا کی گناہگار تھی، یہ گناہگار تھے وہی نماز پڑھو، ارے باپ رے باپ، ایسے ایسے بوڑھا ملاقات ہوتی ہے ایسے ایسے بوڑھوں سے، ان کو نماز پڑھنے کہیے گا تو کہتے ہیں ہمرا کی گناہگار تھی، ہمرا نماز پڑھوں خالی۔ میرے دوست کو نماز سب پر فرض ہے، فرض ہے، اور نوجوان لوگ موبائل میں اتنا گم ہو جاتا ہے، بیٹا پتہ چلے گا قبر میں، محفل میں بھی آتے ہیں، میلاد میں بھی آتے ہیں، تو یہ موبائل کو نہیں چھوڑتے ہیں، موبائل رہے گا، اور موبائل میں میرے دوست کو بہت نقصان ہے، بہت فائدہ بھی ہے موبائل کا۔ ہم عرض کر رہا تھا یہ کہ بچہ پیدا ہو تو سب سے پہلے کیا کیا جائے؟ اذان دیا جائے ان کے کانوں میں۔ دوسری بات یہ کہ اس کو میٹھی چیز اس کے منہ میں سب سے پہلے دیے جائے، کوئی بزرگ ہو یا پھر کوئی صوفی ٹائپ کا آدمی ہو تو اس کے منہ میں شہد دیجیے یا پھر کھجور چبا کر کے پھر اس کے منہ میں ڈالیے۔ کیا بات ہے، اس سے کیا ہوگا؟ لوگ کہتے ہیں بچہ کیا کی ڈالوں ملا کھجور یا میٹھی چیز ڈالنے سے اس کا اخلاق بہتر ہوگا، اخلاق میٹھی بولے گا۔ اچھا مرچی ڈالو گا ایسا کروا بولے گا، ماں باپ کا نہیں پیٹا، میٹھی چیز ڈالنے کا ہے، اخلاق بہتر ہوگا، کردار بہتر ہوگا، کام اچھا کرے گا میرے دوستو۔ اور دوسری تیسری بات یہ کہ جب وہ 7 دن کا ہو تو اس کا عقیقہ کرو، 7 دن کا ہو، اور نام بہتر رکھو، نام اپو پپو چپو پتہ نہیں کیا کیا لوگ نام رکھتے ہیں، ایسا نام رکھتے ہیں جس کا کوئی معنی نہیں، لفظ نہیں، محمد لفظ لوگ نام رکھ دیتے ہیں، ایسا نام رکھیں گے۔ نام جائیں گے مولوی صاحب کے پاس، مولوی صاحب کا نام تو بولے ایسا نام ہونا چاہیے کہ کوئی رکھا گا نہیں، اب کوئی نام ایسا کوئی نام ہے تو کوئی رکھا ہی نہیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارا بچہ ہونا تو میرے نام پر نام رکھو، محمد یا احمد، کوئی اپنا بچہ کا نام رکھے گا تو میرے سرکار فرماتے ہیں کہ اس کے ماں باپ کو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، اور جو محمد جس دسترخوان میں بیٹھے محمد نام کا بچہ، اس گھر میں بے برکتی نہیں ہوگی، بے برکتی اس گھر میں آئے گی نہیں۔ تو اپنے بچے کا نام محمد اگر رکھو بھی تو اس کا احترام بھی کرو، ایسا نہیں کہ محمد ایسا بھی لوگ کہتے ہیں، ہمارے ادھر تو نہیں بولتے ایسا، سیتاماری اور دربھنگا ادھر سپول کے طرف نام کو بگاڑ کر بولیں گے، ابراہیم نام ہے ابراہیم وہاں، تو ایسا نہیں کہنا ہے، عزت سے تعظیم سے اس کو کہنا ہے۔ اور میرے دوستو محمد یا احمد نام رکھے گا نا، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ قیامت کے دن سب کو پتا ہے کہ سب سے پہلے میرے آقا کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، رب پکارے گا اے محمد، محمد کہے گا تو جتنے نام محمد کے جتنے نام ہوں گے سب آ جائیں گے، نام لیا جائے گا محمد کا اور یہ سب آ جائیں گے، تو کہے گا میں نے تم لوگوں کو تو نہیں بلایا، میں اپنے محبوب کو بلایا، کہا محمد کو بلایا لیکن محمد کے صدقے میں تم سب آ گئے نا، اب جاؤ تم سب کے لیے جنت ہے، سب کے لیے جنت، کتنا فائدہ ہے۔ تو محمد یا احمد یا صحابہ کرام کا نام سے نام رکھو، لیکن کچھ نام ایسے ہیں جس کو نہیں رکھنا چاہیے، کچھ نام ایسے بھی ہیں جس کو نہیں رکھنا چاہیے۔ ایک نام ہے پرویز، ہے نا، ایک پرویز اور ایک نام ہے کیسر، یہ دونوں نام نہیں رکھنا چاہیے، نبی کا گستاخ ہیں۔ میرے نبی کا ایک خط تھا، اس کو پرویز نے پار دیا تھا، گستاخی کی تھی، اس لیے اب تک کوئی بھی نام رکھ لیا ہو تو وہ نام بدل لے، یا تو وہ نام رکھے نہیں۔ آپ سب سمجھ گئے نا، پرویز اپنے بچہ کا نام کوئی نہیں رکھنا،
میرے دوستو حسین کتنا لوگ نام رکھتے ہیں، لیکن یزید کسی کا نام سنا ہے کہ یزید نے رکھتا ہو، ابن زیاد رکھتا ہو یا گستاخ رکھتا ہو؟ میرے دوستو گستاخ کیوں کا نام نہ رکھیں، بلکہ نام سے تاثیر ہوتی ہے۔ اب آئیے آپ کو میں بتا دوں، ایک آدمی ایک شخص آیا بڑے ہنستے ہوئے، لیکن اسے کہا گدھا، اس کا چہرہ اتر جائے گا کہ نہیں؟ آتے ہی کوئی آدمی ہنستے ہوئے آئے، مسکراتے آئے اور اس کو کہتے ہیں گدھا، تو اس کا چہرہ بالکل اتر جائے گا۔ گدھا میں اتنا تاثیر، گدھے کے نام پر اتنا تاثیر ہے، تو ولی کے نام پہ نام رکھ دو کتنا تاثیر ہوگا۔ نام کا اثر ہوتا ہے۔ جو اچھے بزرگ ہیں، صحابہ کرام ہیں، نبی ہیں، ان کے نام سے نام رکھو میرے دوستو، بہت ہی فائدہ ہوگا۔ اور محمد نام کا جو بھی بچہ اس گھر میں رہے گا اور دسترخوان میں بیٹھے گا، اس میں کبھی بے برکتی نہیں ہوگی، برکتیں ہی برکت ہوگی میرے دوستو۔ اسی لیے اپنے بچوں کا نام محمد رکھو، احمد رکھو، اور پکارنے کے لیے کچھ اور پکار لو، ضروری نہیں ہے کہ محمد ہی پکارو، پکارنے کے لیے کچھ ایسا نام رکھ لو، اس سے پکارو اور نام محمد رہے۔ مولا تعالی ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔